السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ بھائی زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کر دیجئے، لائک کر دیجئے اور سبسکرائب کر لیں۔ جناب، بہت ہی زبردست خبریں ہیں، اور خبریں یہ ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کا جو ہے بالکل فلت علمہ ہو چکا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ اب اتنی بڑی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہا جتنا کہ وہ ماضی میں ہمیں نظر آتا تھا۔ اسرائیل جو ہے اس کے ہتھیار ختم ہو گئے نیئرلی۔ اسرائیل جو ہے وہ بڑی بری طریقے سے جو ہے اپنی شکنجے میں پھنس گیا ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ منع کیا تھا جناب ٹرمپ صاحب نے کہ بھئی آپ نے حملہ نہیں کرنا، اپنے جہاز نہیں بھیجنے، لیکن نیتن یاہو نے بھیج دیا، اور پھر لٹرلی جو ہے گالیاں بکی، لٹرلی زبردست قسم کی گالیاں جو ہے نیتن یاہو کو بکی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور بڑی غلیظ گالیاں بکی ہیں۔ توبہ 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 توبہ، ایسی غلیظ گالیاں میں نے پہلے کبھی بھی نہیں سنی کہ ایک صدر دوسرے ملک کے وزیر اعظم کو یا صدر کو گالیاں دے۔ تو بہرحال یہ تو ایک سلسلہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج جو ہے اسرائیل کے جو علاقے ہیں وہاں پر ڈرون گھوما ہے، اور ڈرون تقریباً کوئی 1-1.5 گھنٹے تک آسمانوں پر گھومتا رہا، اور اسرائیلی لوگ دیکھتے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن انہوں نے جو فوٹیج لینی تھی وہ لے گئے، اٹھا کے لے گئے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ یمن کی طرف سے آیا تھا، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا نام کہ حزب اللہ نے بھیجا تھا، کچھ کا کہنا ہے کہ جی نہیں یہ شام کی طرف سے آیا تھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ عراق کی طرف سے۔ بہرحال جہاں سے بھی آیا وہ فوٹیج اٹھا کے لے گیا، اور اب یہ جو ہے کچھ کام ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ رشیا نے بڑا سختی سے منع کر دیا ہے ایران کو کہ یہ جو IAEA والے جو ہیں، جو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی والے ہیں، ان کو آپ نے کسی قسم کی اطلاع نہیں دینی، چونکہ یہ ہیں جاسوس اسرائیل کے۔ جو آپ ان کو بتاتے ہو یہ اسرائیل کو ایگزیکٹلی بتا دیتے ہیں کہ آپ کی یورینیم جو ہے کہاں رکھی ہے، کتنی مقدار میں رکھی ہے، کہاں حملہ کرنا ہے، یہ بتا دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا تھا، دعویٰ کیا تھا امریکہ نے اور اسرائیل نے کہ جی ہم نے تباہ کر دی ان کی جو ایٹمی تنصیبات تھیں، لیکن شواہد ایسے مل رہے ہیں کہ ان کا ککھ بھی نہیں بگڑا، اور بس تھوڑی سی چٹ پٹ ہوئی ہے، تو وہ میرے خیال میں یہ کر لیں گے اوپر سے صحیح، اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے اب وہ بم بنانے کی طرف جو ہے راغب ہیں۔ چائنا جو ہے، چائنا کے جو کل بھی جہاز آئے ہیں، اور امریکہ کہتا ہے ہمیں بہت اس کے اوپر تشویش ہے، ہم بہت ہی فکر مند ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی، جب آپ کے جہاز اتر رہے تھے اسرائیل میں تب آپ فکر مند نہیں تھے؟ تب آپ کو تشویش نہیں تھی؟ بہرحال وہاں پہ غزہ میں جو ہے زبردست لڑائی جا رہی ہے، اور غزہ کے جو مسلمان ہیں وہ بیچارے لڑ رہے ہیں، غریب نہتے لڑ رہے ہیں۔ غزہ میں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے غزہ میں۔ غزہ میں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، تو غزہ کے لیے کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ غزہ کیا ہے، کیا نہیں ہے، کیا نہیں کر رہا۔ تو بہرحال کل ایک ایمبوش یعنی چھاپہ مار کارروائی کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی تقریباً کوئی 18 سے لے کے 20 اسرائیلی سولجر جو ہے وہ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، اور بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے ان کو ایمبوش کیا گیا ہے۔ تو وہاں لڑائی میں تیزی آ گئی ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ جنگ بندی کے لیے کس نے فرمائش کی؟ یہ اسرائیل نے کی، چونکہ اسرائیل کے پاس گولہ بارود ختم ہو گیا، اسرائیل کے پاس وہ جو ڈیٹیکٹ کرتے تھے میزائل وہ ختم ہو گئے، تو اسرائیل جو ہے بڑی ہی عجیب و غریب کشمکش میں پھنس گیا ہے، اور اسرائیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ جو اسرائیل کے جو ایلیٹ کلاس تھے وہ بھاگ رہے ہیں، چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ کوئی بسوں کے ذریعے مصر جا رہا ہے، وہاں سے فلائٹ لے کر آگے جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی جو ہے اسرائیل جو ہے اپنی بدماشی دکھا رہا ہے۔ لیکن ایک بات تو کہنی پڑے گی کہ اللہ نوز بیٹر دین ایوری ون، کوئی بھی ہو دنیا میں،
اللہ نوز بیٹر دین اس، ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے. اور اللہ کہتا ہے مکر الماکرین، جو اللہ کے ساتھ گیم کرتے ہیں، اللہ پھر جو پھر گیم کرتا ہے میرا مالک، اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. جناب ایک پاکستانی ریٹائرڈ ونگ کمانڈر ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جی جو B-52 بمبار گئے ہیں، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی کوئی ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی الحمدللہ پاکستان نے اپنی خود بنائی ہے انڈیجینیس ٹیکنالوجی بنائی ہے، جو B-52 کیا B-52 کا باپ بھی ہو اس کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیں گے اور اس کو بھی جو ہے وہ گرا دیں گے. یہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے، یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے. لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کم سے کم جو ہے جو بڑا میزائل ہے جو 18-20 ہزار کلومیٹر پر کرتا، ہمیں وہ بھی بنانا چاہیے. چونکہ دیکھیں کفار آپ کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے. آج ایران کے پاس وہ دوری والے میزائل تھے تو دیکھیں ایران آج بچ گیا، ورنہ یہ تو ایران کو سینڈوچ بنا دینا تھا انہوں نے. چونکہ ادھر سے انڈیا آ رہا ہے، ادھر سے امریکہ آ رہا ہے، ادھر سے اسرائیل آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کیا غداری کی ہے انڈیا نے، کہ انڈیا نے چابہار کا پورٹ لیا ایران سے، اور ایران کے اندر اس نے جو جاسوسی کا جال پھیلایا. اس وقت سب سے زیادہ جاسوسی ایران کے اندر جو ہے وہ انڈین لوگ کر رہے ہیں، راہ کے لوگ کر رہے ہیں. اس میں ہندوستانی مسلمان بھی ملوث ہیں، اس میں سکھ بھی ملوث ہیں، اس میں عیسائی بھی ملوث ہیں، اور اس میں ہندو بھی ملوث ہیں. جو بھی ہندوستان کے لیے کام کر رہا ہے وہ سارے جو ہے را کے لیے اور موساد کے لیے کام کر رہے تھے. موساد کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس میں زیادہ تر افغانیوں کو پکڑا گیا ہے، اور اب وہ پھانسی دینا شروع کر رہا ہے، اور وہ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اچھا جی، اس سلسلے میں جو ہے پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ISI وہ ایک برس سے رو رہی تھی اور ایران کو آگاہ کر رہی تھی کہ دیکھیں آپ کے علاقے میں یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ نیٹ ورک چلا رہے ہیں، یہ ہمارے ملک کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ کچھ کریں. لیکن اسرائیل کے جاسوس وہاں پر ہیں، یہ ایران کو پتہ نہیں تھا. اب ایران کو یہ بات پتہ لگ گئی. اب ایران نے جو ہے ان کو کہا ہے کہ جی 9-2-11 ہو جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی اپنی چابہار جو ہے اس کو چلا لیں گے. اور چائنا نے زبردست مدد کی. اب آپ دیکھیں یہ ایک بلاک بن گیا. کون سا؟ چائنا کا دوست کون ہے؟ پاکستان. چائنا کا دوست کون ہے؟ ایران. چائنا کا دوست کون ہے؟ افغانستان. چائنا کا دوست کون ہے؟ رشیا. چائنا کا دوست کون ہے؟ نارتھ کوریا. چائنا کا دوست کون ہے؟ اب تو جاپان بھی ہو گیا. اب جاپان نے بھی بڑا سخت کہا ہے. چائنا کا دوست اب جنوبی کوریا جو پہلے امریکہ کے بلاک میں تھا وہ ادھر آ گیا. تو یہ ایک بہت بڑا بلاک آیا، اور پھر جاپان نے اور ساؤتھ کوریا نے جو ہے ریکویسٹ کی ہے برکس کی کرنسی یوز کرنے کے لیے. تو یہ بہت بڑا شفٹ آ رہا ہے، اور اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن پاکستانی فوج تیار ہے، وہاں پہ ہمارے بارڈر پہ لوگ لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ جو بھی اپنا حصہ ہم ڈال سکتے تھے ہم نے اپنا حصہ ڈالا. ہم نے بتایا ایران کو کہ دیکھو یہ جو را کے یہ جو جاسوس ہیں، یہ انڈین جاسوس جو پھیلے ہوئے ہیں، انہوں نے تمہارے ملک کو تباہ برباد کر دینا. چونکہ ہم ان کو جانتے ہیں، جس تھالی میں یہ کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں. منہ میں رام رام، بغل میں چھری، نام نام ستے ہیں، روزی نہ جیتے، ایک دن مرتے ہیں. تو ان کا تو یہ سلسلہ چلنے والا ہی ہے. اب بڑی ٹٹ فور ٹیٹ ہو رہی ہے. وہاں پہ ایران کے جو صدر ہیں انہوں نے قطر کے صدر کو، بادشاہ کو فون کیا. بادشاہ نے ان کو کیا کہ جی ہم بھائی ہیں، لڑائی معاف کرو، اور ہم بھائی ہیں اور کوئی بات نہیں ہے، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. مس کانسیپٹ جو عراق نے کہا تھا کہ وی ہیو رائٹ ٹو ریٹیلیٹ، جواب دینے کا ہمیں رائٹ ہے، وہ بھی کہنے جی ہم کوئی نہیں دے رہے، بس آپ ختم کرو، لڑائی ختم کرو، جھگڑا ختم کرو. وہاں پر آج بہت بری طریقے سے لتاڑا ہے امریکہ نے اسرائیل کو کہ یہ جو غزہ میں ہے اس کو ختم کرو، بند کرو، ہمیں نہیں چاہیے. وی ڈونٹ وانٹ اینی مور وار. پوری دنیا میں جو ہے غزہ کے لیے لوگ نکل پڑے. پہلے جرمنی کھلا کے ساتھ دے رہا تھا، اب تو جرمنی بھی اگینسٹ جا رہا ہے. وہاں پہ نیٹو کی میٹنگ ہو رہی ہے، جناب
ٹرمپ صاحب وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پہ تمام نیٹو کے لوگوں نے کہا کہ جی نہیں، غزہ کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ جو 2 اسٹیٹ ریاست کا تھا، میرے خیال میں اب وہ کھل کر آ رہا ہے۔ دیکھیں جی، لڑائی جبھی مکے گی جب یہ غزہ کا مسئلہ حل ہوگا۔ وہاں پہ روٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لوگوں کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، بچوں کے ٹوڈلرز کے پاس جو ہے ملک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑی ہی گوما گوں سی کیفیت ہے وہاں پہ، بڑی عجیب و غریب قسم کی سچویشن چل رہی ہے۔ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے، پتہ لگ جائے گا۔ یہ تو بہرحال تاریخ کی عظیم شکست ہوئی ہے اسرائیل کو۔ سیکنڈ ورلڈ وار 1945 کے بعد آج تلک اسرائیل اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں خدا ہوں، میں ناقابل تسخیر ہوں، کوئی مجھے جواب نہیں دے سکتا۔ میں نے 3 4 ملکوں کو ایک ساتھ شکست دی ہے۔ بھائی تو نے کیسے دے دی؟ امریکہ تیرے ساتھ تھا، امریکہ نہیں ہوتا تو نہیں دے سکتا تھا۔ ابھی امریکہ آیا، ابھی ایران ڈٹ گیا، انہوں نے کہا میرے پاس ایسے میزائل ہیں کہ جو میں واشنگٹن اور نیو یارک اور کیا نام ہے لاس اینجلس، ان کو میں ہٹ کر دوں گا۔ امریکہ کی جو ہے ہوا کھسک گئی۔ اس نے کہا بھئی یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، ان کا کیا بھروسہ ہے، تو پاگل لوگ ہیں، یہ تو مار دیں گے، یہ تو شہادت پہ تلے بیٹھے ہیں۔ بھئی مر گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی۔ آپ کو یقین ہو یا نہ ہو، آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، میں اپنے پہلے ہی اس سے کیا کہہ رہا تھا، میں نے یہ بات ہندوستان پاکستان کی لڑائی ہوئی تھی تب بھی کہی تھی، اور میں نے یہ بات ایران کے اوپر بھی کہی تھی کہ دیکھیں ہم ہیں مسلمان، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مر گئے تو شہید سیدھے جنت میں حوریں ملیں گی ہمیں جاتے ہی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آب کوثر کا پانی ہمیں پلایا جائے گا، اور آب کوثر کا پانی اتنا میٹھا ہوگا کہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ تو اگر بچ گئے تو غازی، اس کی ایک الگ ہی شان ہے۔ لیکن ہماری بات کوئی نہیں سمجھ رہا تھا، جبکہ ان میں نہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں جب بچہ جنگ پہ جاتی ہے تو ماں کہتی ہے وے میرے پترا، او میرے بیٹے، میرے پٹھ، سندھی کے اندر پٹھ کہتے ہیں، میرے پٹھ، سینے پہ گولی کھائیں، سینے کے اوپر گولی کھانی ہے، کمر پہ نہ کھائیں۔ اور جب ان کا جنازہ آتا ہے تو ہماری مائیں بین نہیں کرتی، چونکہ اسلام میں بین کرنا حرام ہے، بیان کرنا، یہ ہائے مر گیا میرا بیٹا، ہائے یہ کر گیا۔ ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں اگر جوان بیوہ بھی ہو جائے گی نا، ٹھیک ہے، اس کو دکھ تو ہوتا ہے، اس کا شوہر گیا، اس کا زندگی بھر کا ساتھی گیا، وہ آنسو ڈال کے بیچاری رہ جاتی ہے، لیکن کبھی بیان نہیں کرتی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ میرے مالک، یہ جو میرا شہید شوہر گیا ہے، یہ جو میرا شہید بیٹا گیا ہے، اس کے ہی وسیلے سے تو ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیو۔ ہمارے ہاں تو یہ بھائی کانسیپٹ ہے مسلمانوں میں۔ مسلمان ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر مسلمان ڈرتا تو امام حسین 72 اپنے رفقا کے ساتھ تھے کربلا میں، تو اگر وہ ڈرتے تو وہ شہید کیسے ہوتے؟ انہوں نے غلامی کرنا قبول نہیں کی، انہوں نے بیعت نہیں لی، وہ ڈٹ گئے، اڑ گئے۔ اچھا چونکہ قریشی تھے، اچھا قریشیوں کی میں ایک بات بتاؤں، جو قریشی لوگ ہوتے ہیں نا، اول تو وہ آگے نہیں آئیں گے، اور جب ایک دفعہ کسی قریشی نے کہہ دیا نا یار جو ہوگا دیکھا جائے گا انشاءاللہ کرتے ہیں، پھر قریشی پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بیان سن لیں آپ، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بیان بھی یہی تھا کہ قیامت سے پہلے جس قوم کو اللہ سب سے پہلے آسمانوں پہ اٹھائیں گے وہ قریشی ہوں گے، قریشیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے بعد دنیا ختم ہوگی۔ تو میں صرف یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اپنے 72 رفقا کے ساتھ شہید ہو سکتے ہیں، تو کیا ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کے نانا کی دین کے اوپر قربانی دینے والے کیا کم ہے دنیا میں؟ نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے کس قوم کو للکارا ہے۔ مسلمان ڈرتا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہاں ہمارے ہی آستینوں میں چھپے ہیں سانپ، اور ہمارے ہی اندر غدار ہیں، جیسا کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے مادر ننگے دین ننگے وطن۔ ہنود اور یہود کھیلنا جانتا ہے بہت اچھی طریقے سے، کس طریقے سے مسلمانوں کو غدار کیا جائے، اور اسی طریقے سے رونے کوشش کر کے جو ہے وہ غدار حاصل کیے ایران کے اندر۔ انہوں نے افغانیوں پہ ہاتھ رکھا، افغانی بک گئے۔ اچھا دیکھیں افغانستان میں جو بم حملے ہوتے تھے، یا ہمارے جو پاکستان کے خیبر کے فاٹا کے علاقے میں جو بم ہوتے تھے، جو یہ ڈرون مارتا تھا امریکہ،
ہم کہتے تھے جی پاکستانی فوج ملوث ہے، نہیں، آج میں یہ کہتا ہوں پاکستانی فوج ملوث نہیں تھی، نہ پاکستان کا کسی کا تھا، یہ سارے انہی کے اندر غدار پائے ہوئے تھے جو امریکہ کے لیے غداری کر رہے تھے پیسوں کے لیے۔ یہ آج بات کنفرم ہو گئی کہ جتنے بھی میزائل مارے جاتے ہیں، جتنے بھی ڈرون اٹیک ہوتے ہیں، یہ سب ان کے اندر کے لوگ ہیں، غدار ہیں۔ یہ افغانی جو وہاں پہنچے، اب مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، وہ شمالی اتحاد والے ہیں یا وہ پشتون افغانی ہیں یا کون سے افغانی، آئی ڈونٹ نو، بس یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایران میں اس وقت جو جاسوسی کی ہے، بہت بڑے پیمانے پر جاسوسی کی ہے، اس میں ایک میجورٹی افغانیوں کی ہے، اور ان افغانیوں کو ہائر کیا ہے انڈیا کی رو نے، انڈیا کی رو نے کیا، اور یہی اس میں پھر ایک دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں بلوچی، یہ جو بی ایل اے والے اور سیستان میں جو ایک تحریک ہے، یہ لوگ آئیں، یہ ان کا وہ بنے، لیکن ایران جو ہے بہت تیزی سے ان کے ساتھ نبٹ رہا ہے، اور ایران ان کو چھوڑے گا نہیں۔ بس یہی میری آج کہنے کی بات تھی، اور یہی میں نے کیا، اور اب تقریباً کوئی 2-3 گھنٹے بعد ہم یہاں سے لائیو شو پیش کریں گے، تو آپ ضرور دیکھیے گا ہمارا لائیو شو۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔